قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے کریٹ فرمائی ہے، جتنی بھی چیزوں کو رب کریم نے تخلیق فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہمیں رکھنا ہے یہ کہ ہاں قیامت آئے گی۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ آخر قیامت کیوں آئے گی؟ جس طریقے سے دنیا چل رہی ہے اسی طریقے سے دنیا چلتی رہے۔ قیامت آنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر قیامت کیوں آنا ضروری ہے؟ قیامت آئے گی کیوں؟ قیامت کس وجہ سے آئے گی؟ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، نہ وقت ہمیں معلوم ہے، نہ تاریخ کسی کو معلوم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے جواب دیا تھا، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اور میرے آقا نے کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ یاد رکھنا قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہے۔ سمجھ جانا جب معاشرے کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو جائے، معاشرے کے اندر یہ حرام کاریاں جنم لینے لگے، تو سمجھ جانا کہ اب قیامت دور نہیں ہے، اب قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا نے گانے بجانے کو فرمایا تھا کہ یہ عام ہو جائے گا۔ آج آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آج آپ جائزہ لیں، ہر جگہ شادی بیاہ میں ہر معاملے میں گانا بجانا ایک عام سی چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گالی گلوچ ایک عام معاملہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا شراب نوشی یہ ایک عام چیز ہے، نشہ عام ہو چکا ہے، حرام کاری عام ہو چکی ہے، زنا کاری عام ہو چکی ہے۔ غریبوں کو ستانا، غریبوں پر ظلم و ستم کرنا، غریبوں کی زمینوں کو مار لینا، غریبوں کا حق نہ دینا، غریبوں کا جو حق ہے وہ ان تک نہ پہنچانا، مالداروں کا اپنے مال سے محبت کرنا، زکوٰۃ نہیں نکالنا، جو غریبوں کا مال ہے وہ مال غریبوں تک نہ پہنچانا، یہ تمام تر چیزیں قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پتہ چلا قیامت کوئی زیادہ دور نہیں ہے، ان قریب قیامت آ جائے گی اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے قیامت ضروری ہے۔ انسان تو یہ گھمنڈ کرتا ہے نا، یہ سوچتا ہے کہ ہاں میں جیتا رہوں گا، دنیا میں میری نسلیں چلتی رہیں گی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشگی تو کسی چیز کی نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، وہی باقی رہنے والی ذات ہے، باقی سب کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ قرآن نے نہیں فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف رب ذوالجلال کی ذات باقی رہے گی۔ تو سوال یہی ہے کہ قیامت کیوں لائی جائے گی؟ اسی وجہ سے میرے عزیز، تاکہ سب کو اپنی اوقات کا اور حیثیت کا پتہ چل جائے۔ آج جو بات کرتے ہیں نا لوگ اوقات کی اور حیثیت کی، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ مزارات کے باہر جا کر کے دیکھو جو مزار بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں، جو اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ان کا جو پیغام تھا ان پر تو عمل نہیں کرتے، جو تعلیمات تھی اللہ کے ولیوں کی ہم ان کو تو فالو نہیں کرتے ہیں، ہم 1-1 لاکھ کی چادریں ان کی قبروں پر چڑھاتے ہیں، ہم 10-10 ہزار کے لاکھ کے پھول ان کی قبروں پر لے جا کر کے ڈالتے ہیں۔ کیا کسی ولی نے یہ کہا تھا کہ میری قبر پہ آ کر کے چادر چڑھانا، میری قبر پہ آ کر کے پھول ڈالنا؟ ولیوں سے محبت کرنا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے، ولیوں سے پیار کرنا یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیز، ان ولیوں نے اور بھی پیغام دیے تھے، ان ولیوں کی تعلیمات اور بھی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ 1-1 لاکھ کی اور 10-10 لاکھ کی چادریں تو قبروں پر چڑھ جائیں گی، مزارات پر ہم چڑھا دیں گے، لاکھ کے 50-50 ہزار کے پھول قبروں پر ڈال دیے جائیں گے، لیکن اسی مزار کے باہر والے گیٹ پہ آپ دیکھیں کہ کتنے غریب ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس میں ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا ہے، کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کی جوان بیٹیاں گھر کے اندر بیٹھی ہیں لیکن ان کے پاس میں پیسے کا انتظام نہیں ہے، کتنے ایسے اس مزار کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس میں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جن کے پاس میں ایک لباس تک موجود نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں یار قیامت کیوں نہیں آتی، قیامت کیوں نہیں آئے گی؟ قیامت آنا اس لیے ضروری ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مالداروں کے تو کتے بھی بادام کھاتے ہیں، مالداروں کے تو کتے بھی کپڑے پہنتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن غریب کا بچہ آپ کو ٹھنڈ میں سکڑتا ہوا، آپ کو ٹھنڈ میں مرتا ہوا نظر آ جائے گا، آپ کو ٹھنڈ
ٹھنڈ کی وجہ سے وہ مرتا ہوا نظر آ جائے گا. غریب کے جسم پر کوئی کپڑا آپ کو نہیں ملے گا. کہاں گئے وہ سرمایہ دار, کہاں گئے وہ مالدار کہ جن کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے؟ کیا انہیں وہ غریب نہیں دکھائی دیتے؟ کیا انہیں وہ غریب کا بچہ نہیں دکھائی دیتا کہ جو ننگا ایسی ٹھنڈ میں گھوم رہا ہے؟ یاد رکھنا میرے عزیزو, آپ کا ایسا مال کسی کام کا نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق کے غریبوں کے کام میں نہ آئے. آپ کا ایسا مالدار ہونا کسی کام کا نہیں ہے کہ جو آپ غریبوں کی مدد نہ کر سکے. آپ کا ایسا پیسہ کسی کام کا نہیں ہے جو اللہ کی غریب مخلوق کے کام میں نہ آئے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فقراء ہیں, غریب ہیں, اور سب سے پہلے جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو کمزور لوگ ہیں. یہی ایک المیہ ہے اور یہی بڑی وجہ ہے قیامت آنے کی. آج معاشرے کے اندر آپ کو یہ ساری باتیں مل جائیں گی. یہ سارے کام آج معاشرے میں ہو رہے ہیں. مالداروں کے جانوروں کے لیے بھی بہترین انتظام ہے, لیکن وہی مالدار, وہی سرمایہ دار, وہی مالدار اس غریب کو اپنے جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. غریبوں کی کوئی اوقات نہیں معاشرے کے اندر. مدد کرنے والے بنو, غریبوں سے پیار کرنے والے بنو, غریبوں سے محبت کرنے والے بنو. جب تم اللہ کی غریب مخلوق پر رحم کرو گے, اللہ کی غریب مخلوق کی مدد کرو گے, تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ اس میں اور برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کا اجر تمہیں قیامت کے دن بھی ملے گا. وہ کہا ہے نا کسی نے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے, دنیا ہی میں ہمیں رہنا ہے. یہ مال, یہ دولت, یہ پراپرٹی, یہ جائیداد تیرے دنیا میں تو کہیں نہ کہیں کام آ سکتی ہے, لیکن تیری قبر میں یہ پراپرٹی کام میں نہیں آئے گی. آج لاکھوں لاکھوں روپے جلسوں میں خرچ کیے جاتے ہیں. ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد میں علماء خطباء کو بلایا جاتا ہے, وہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ اس کام کو کرو, یہ کرو, غریبوں کی مدد کرو. لیکن میرے عزیزوں, ان جلسوں سے ہمیں نتیجہ کیا ملا؟ ان جلسوں سے نتیجہ کیا حاصل ہوا؟ بس ہم نے رات کو سنا, واہ واہ کر دی کہ ہاں فلاں مقرر آئے تھے, انہوں نے یہ لباس پہنا ہوا تھا, فلاں مقرر کا صافہ اچھا لگ رہا تھا, فلاں کا امامہ اچھا لگ رہا تھا, فلاں مقرر نے جبہ اچھا پہنا ہوا تھا, فلاں کا انداز اچھا تھا, فلاں کی آواز اچھی تھی. بس رات بھر یہ چیزیں دیکھی ہم نے, لیکن ان جلسوں سے حاصل کیا کیا؟ کتنا اچھا ہوتا ان جلسوں میں پیسہ خرچ کم کرنے کے بعد میں ہم اپنی ہی بستی کے کسی غریب کی لڑکی کی شادی کرا دیتے, اس میں پیسے کو خرچ کر لیتے. جلسے جلوس سے انکار نہیں کیا جاتا, محافل سے انکار نہیں کیا جاتا, ذکر مصطفیٰ کرو, ذکر مصطفیٰ کراؤ, لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو, تجھے اس سے زیادہ ثواب تب ملے گا جب تو کسی غریب کی مدد کرے گا. جہاں پیسہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے. ہمیں چاہیے نام کہ فلاں بستی نے اتنا بڑا جلسہ کرایا, فلاں بستی نے اتنے بڑے مقررین کو بلایا, فلاں بستی نے اتنے بڑے شاعر کو بلایا, فلاں گاؤں والوں نے اتنے بڑے نعت خواں کو بلایا. نام چاہیے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. نام کی ہمیں ضرورت ہے. یاد رکھنا یہ دنیا میں نام تو تیرا ہو سکتا ہے, ہو جائے, لیکن یہ نام کرنا کسی کام کا نہیں ہے. کام وہ کر کے جا کہ تیرا قبر میں بھی نام ہو جائے اور حشر میں بھی تیرا نام ہو جائے, قبر میں بھی تجھے کامیابی مل جائے اور حشر میں بھی کامیابی مل جائے. غریبوں سے پیار کرو میرے عزیزو, غریبوں سے محبت کرو. جہاں اپنے پیسے کو خرچ کرنے کا حق ہے وہاں پیسے کو خرچ کرو, دنیا کی محبت میں نہ پڑ جاؤ. ایک مرتبہ نا حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, رب کریم فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جو ہے نا یہ سونا اور چاندی کے بن کر آپ کے ساتھ میں چلنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور آپ نے فرمایا یہ تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو, یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو, اور اس دنیا کو وہی لوگ جمع کرتے ہیں جو بے وقوف لوگ ہوا کرتے ہیں. اس دنیا سے وہی محبت کرتے ہیں, دنیا کو اپنا سب کچھ وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بے وقوف لوگ ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء سے محبت کرو, غریبوں سے بھلائی کرو, کیونکہ ان کے پاس میں دولت ہے.
سوال کرنے والے نے سوال کیا یا رسول اللہ غریبوں پر کون سی دولت ہے، فقراء کے پاس میں کون سی دولت ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت غریبوں سے فرمائے گا کہ جس نے تمہیں دنیا کے اندر کھلایا، جس نے تمہیں پلایا، جس نے تمہاری مدد کی دنیا کے اندر، تمہیں سہارا لگایا دنیا کے اندر، اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ میں جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے مکانوں سے غریبوں کو بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم غریبوں کی محفلوں سے دور جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کا سب سے بڑا درد تو میرے عزیز یہ بھی ہے کہ اگر مالدار کا کتا بھی مر جائے نا، اگر کسی عہدیدار کا کتا بھی مر جائے تو سارا گاؤں وہاں پر آپ کو مل جائے گا، ساری بستی آپ کو وہاں مل جائے گی، لیکن غریب کی ماں مر جاتی ہے نا تو وہاں اس کا سہارا لگانے کے لیے کوئی نہیں پہنچتا ہے، اس کی ہمت باندھنے کے لیے آپ کو وہاں کوئی نہیں ملے گا۔ مالدار کے جانور کی موت میں بھی تمہیں سب مل جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جنت کی بلندیوں پر دیکھا تو مجھے وہاں میری امت کے غریب اور ان کی اولادیں نظر آئیں۔